السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ایک شوہر نے بیوی سے کہا، تم بہت اچھی اور لاکھوں میں ایک ہو، مگر تمہارے اندر ایک عادت خراب ہے کہ تم کبھی کبھی جھوٹ بولتی ہو۔ بیوی نے منہ بنا کر کہا، کیا کروں؟ سہیلیوں کے سامنے آپ کی تعریف بھی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ منا آپی سے، یہ بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ آپی نے جو پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی جواب دیا، میرے سر میں۔ منا نے کہا، تبھی میں کہوں کہ آپ کی ناک کیوں بہتی رہتی ہے؟ ڈاکٹر مریض سے، میں حیران ہوں کہ تمہارے دل کی دھڑکن اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ مریض نے سنجیدگی سے کہا، ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں، میری آنکھوں نے ابھی آپ کی فیس کا بورڈ دیکھ لیا ہے۔ خاتون کا حق نے ہوٹل کے مینیجر سے برہم ہوتے ہوئے کہا، آپ کے ویٹر نے میرے اتنے قیمتی سوٹ پر چائے کی نصف پیالی گرا دی ہے، آپ اسے سزا دیجیے۔ مینیجر نے سر جھکا کر کہا، آپ فکر نہ کیجیے میڈم، میں اس ویٹر کی تنخواہ سے پوری پیالی کی قیمت کاٹ لوں گا۔ ایک آدمی تیزی سے ایک دکان میں داخل ہوا اور دکاندار سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کون سی بیماری ہے؟ دکاندار نے کہا، آنکھوں کی بیماری ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کا کلینک نہیں، حجام کی دکان ہے۔ ایک دن ملا نصیر الدین کا چند شریر لڑکوں سے سامنا ہو گیا۔ ایک لڑکے نے ان سے کہا، ارے ملا جی کے سر پر تو گھاس اگی ہوئی ہے۔ وہ بولے، میں بھی کہوں کہ میرے ارد گرد گدھے کیوں کھڑے ہیں؟ کسی رسالے کا ایڈیٹر ایک مرتبہ نہر میں گر پڑا۔ ایک شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے نہر سے نکالا۔ ایڈیٹر اس شخص کا بہت ممنون تھا۔ اس نے اس شخص کو بتایا کہ میں ایک رسالے کا ایڈیٹر ہوں، اگر میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیے۔ اس آدمی نے فوراً جیب سے ایک کاغذ نکالا اور انہیں دیتے ہوئے کہا، یہ میری غزل ہے، اسے چھاپ دیجئے۔ ایڈیٹر فوراً بولا، بھائی اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے واپس نہر میں پھینک دو۔ لڑکے ریاضی کا سوال حل کر رہے تھے۔ سب لڑکوں کے جوابات درست تھے، مگر ایک لڑکے کا جواب غلط تھا۔ اتنی دیر میں تفریح کی گھنٹی بج گئی اور سب لڑکے کھیلنے چلے گئے۔ اس لڑکے کو استاد نے یہ کہہ کر روک لیا کہ جب تک سوال درست نہیں کرو گے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ لڑکا تنگ آ کر بولا، جناب میرے جواب میں کتنی غلطی ہے؟ ماسٹر صاحب نے جواب دیا، 5 روپے کی کمی ہے۔ لڑکے نے جیب سے 5 روپے نکال کر استاد کو دیتے ہوئے کہا، یہ پیسے جمع کر لیں اور مجھے جانے دیں۔ ایک دفعہ ایک شاعر پانی پینے کے لیے کنویں پر گیا۔ وہاں چند عورتیں موجود تھیں۔ ایک عورت نے کہا، کھیر کے متعلق کوئی شعر سنائیں۔ دوسری نے چرخی کے متعلق، اور تیسری نے کتے، اور چوتھی عورت نے ڈھول کے بارے میں شعر سنانے کے لیے کہا۔ شاعر نے ان چاروں الفاظ کو جوڑ کر یہ شعر بنا کر انہیں سنا دیا، کھیر پکائی جتن سے چرخا جلا دیا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹی ڈھول بجا۔ ایک بچہ دکاندار کے پاس گیا اور 50 روپے کا نوٹ دے کر بولا، انکل مجھے چینی دے دیں۔ دکاندار نے جواب دیا، یہ نوٹ نقلی ہے، اس میں قائد اعظم کے سر پر ٹوپی نہیں ہے۔ بچہ فوراً بولا، انکل آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ تصویر گرمیوں میں بنوائی تھی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔